أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات محمد ارشاد رب العزت قرآن مجید میں ومن يبتغ غیر الاسلام دینا، جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسلام اور عصر حاضر کے عنوان سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. تمہیداً چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور جس تمہید کی ابتدا ہم نے کی تھی اس میں چند باتیں اور باقی رہ گئی تھی. اس تمہید کو مکمل کر کے انشاءاللہ پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے. ابھی اسی موضوع سے مربوط چند چیزیں ہیں، مثلا اسلام اور عصر حاضر. ایک سوال جو آج کل علمی دنیا میں بہت زیادہ گردش کرتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہر چیز زمانے کے اعتبار سے بدلتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، چینج ہوتے رہتی ہے. جیسا جیسا زمانہ ترقی کرتا چلا جائے گا، جیسے جیسے حالات بدلتے چلے جائیں گے تو انسان کی ضروریات بھی بدلتی چلی جاتی ہیں. زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ضروریات بھی بدلتی ہیں، احتیاجات بدلتی ہیں. یہ ایک فطری چیز ہے، قاعدہ کلیہ ہے، سبھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں وہ زمانہ جو آج سے 1400 سال پہلے تھا اور وہ زمانہ جو آج ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ضروریات بھی اس زمانے کی جدا تھی، آج کے زمانے کی ضروریات الگ ہیں. احتیاجات اس زمانے کی الگ تھیں، آج کے زمانے کی احتیاجات الگ ہیں.
حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو زمانہ ہے، ماضی بعید کی بات نہیں کر رہا میں، ماضی قریب میں آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، کتنی زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ آج زمانے ماضی قریب میں آپ دیکھیں کہ بچے جن کھلونوں سے بہت اچھے انداز میں کھیلا کرتے تھے، آج وہی کھلونے بچوں کو اچھے نہیں لگتے۔ زمانے کی یہ ترقی کا اثر ہے یہ۔ آج پہلے پلاسٹک کے کھلونے بنا کرتے تھے، پلاسٹک کی گاڑیاں بنا کرتی تھی، وہ پلاسٹک کی گاڑیاں بچے کھیلا کرتے تھے۔ آج وہی چیز موبائل میں سیمولیٹر کے عنوان سے آ گئی، یا حقیقی گاڑیاں موبائل کے اندر میں آج بچے چلا رہے ہیں۔ تو یہ زمانے کی ترقی انسان کے اندر بہت سی تبدیلیاں لے کر آتی ہیں، ضرورتوں کو بدل دیتی ہیں۔ احتیاجات بدل جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جو زمانے کے ساتھ چلتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور جو زمانے کے ساتھ نہیں چلتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو حقیقی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے اس کی بات میں بتاتا ہوں کہ کچھ یہ موبائل جب ہماری زندگی میں وارد ہوا تو کچھ افراد کی ضرورت بن کر آیا، کچھ افراد نے بہت جلدی ایکسیپٹ کیا، اور جوان طبقہ خوشی سے، شوق سے، جذبے کے ساتھ اس موبائل کی طرف گیا۔ نئے نئے ماڈلز، الگ الگ ماڈلز، یہ جوان طبقہ تھا۔ ایک طبقہ اور بھی ہے ہمارے معاشرے میں، چھوٹا سا طبقہ، جس نے کوشش یہ کی کہ ہم اس پرانی روش سے چلیں، ہمیں موبائل استعمال نہیں کرنا، اور انہوں نے کچھ دنوں تک استعمال نہیں بھی کیا، لیکن پھر ضرورت اور احتیاج اتنی بڑھی کہ کل تک جو خلاف تھے موبائل کے استعمال کے، آج وہ مجبور ہو گئے کہ آج رکھیں۔ ایک نئی چیز ہمارے معاشرے میں داخل ہوئی تھی بنام موبائل، آج وہ موبائل کل کیا تھا؟ کل وہ تفریح تھی، آج وہ ضرورت بن گئی۔ کل وہ تفریح تھی، آج وہ ضرورت بن گئی۔ لیکن چیزیں کتنی جلدی بدلتی ہیں، تفریح ضرورت میں تبدیل ہو گئی۔ آج موبائل ہماری کیا ہے؟ ضرورت۔ کلیسا کو دیکھیں آپ، آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے یہ یورپ، جہاں پر حکومت چلا کرتی تھی کلیسا کی، تمام کام اور تمام احکامات کو پادری نافذ کرتا تھا، لیکن ایک انقلاب آیا، ایک نئے نظریے کے ساتھ۔ وہ انقلاب کیوں آیا اور وہ نیا نظریہ کیوں آیا، اور اس نظریے نے کافی نقصان بھی پہنچایا، اور آج بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک سائنسداں آتا ہے، ایک محقق آتا ہے،
صلوات پڑھیں محمد ایک محقق آتا ہے اپنے سائنسی تجربات کی بنا پہ ایک نظریہ پیش کرتا ہے کہ زمین گول ہے، زمین گول ہے. جو اس کے تجربات پر مبنی ایک نظریہ تھا اس کا، زمین گول ہے. کلیسا نہیں مان رہے، اس لیے کہ مذہب میں، کلیسا یعنی مذہب، پادری یعنی مذہب، مذہب کی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. اور یہ جو سائنسداں آ رہا ہے یہ ایک نئی بات پیش کر رہا ہے. تو یہاں پہ تصادم ہوا مذہبی باتوں سے اس سائنسدان کا. یہ جب تصادم ہوا تو کیا کریں؟ مذہب تو نہیں بدلے گا. تو اس سائنسدان کو موت کی سزا سنائی کہ تم نے مذہب کے خلاف بات کہہ دی، مذہب کے خلاف بات کہہ دی. ہر وہ افلاطون ہے، سقراط ہے، ارسطو ہے، جو اپنے فلسفیانہ اور حکیمانہ نظریات کو زمانے میں پیش کر رہے ہیں، وہ کلیسا سے ٹکرا رہی ہے. بات کیا؟ تو کسی کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا، کسی کو تحقیق کر دیا. یہ تمام مسائل درپیش آ رہے ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ایسے کتنے افراد کو ہم زہر کا پیالہ پلائیں گے؟ زمانہ بدل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، نئے نئے نظریات سامنے آ رہے ہیں، اور جو نظریہ سامنے آ رہا ہے، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ ہمارے مذہب سے میچ نہیں کھا رہی. یعنی اب مذہب اور زمانہ ساتھ ساتھ نہیں چل پا رہا. اب زمانے کی ترقیات تو مذہب ساتھ نہیں دے پا رہی ہے ایک دوسرے کا. اب زمانے کی ترقی کچھ اور کہہ رہی ہے، مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے. مذہب کہتا ہے زمین چپٹی ہے، سائنسداں کہتے ہیں زمین گول ہے. اب یہاں سے اختلاف پیدا ہوا. تو ابتدا میں تو لوگوں پر بہت ظلم و ستم کیے گئے، لوگوں کی زبانوں کو خاموش کیا جائے، لوگوں کی زبانوں کو خاموش کیا گیا، مگر یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکا. پھر کیا کریں؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ ایک نظریہ پیش کیا گیا جس نظریے کا خمیازہ آج تک دنیا بھگت رہی ہے. پہلے کیا تھا؟ پہلے مذہب کے اعتبار سے معاشرے کے امور کو سنبھالا جاتا تھا، ان کی نگرانی کی جاتی تھی، انہیں دیکھا بھالا جاتا تھا. اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ مذہب صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن پورا معاشرہ مذہب کے اعتبار سے چلتا تھا. پورا معاشرہ، جو بھی نظریات ہوں، جو بھی حالات ہوں، جو بھی مسائل ہوں، تمام چیزیں کلیسا چلاتی تھی، کلیسا کی حکومت. چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، علمی معاملات ہوں، تمام معاملات پر حکومت کلیسا کی ہوا کرتی تھی. لیکن اب اجتماعی مسائل میں بھی کلیسا کی کتابیں اجتماعی مسائل کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی. علمی مسائل میں بھی علمی
باتیں کلیسا کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، علمی باتیں کچھ اور کہتی تھی، کلیسا کچھ اور کہتا تھا، یہ ساتھ نہیں ہو پا رہا تھا دونوں کا۔ اب ایک نظریہ پیش کیا گیا جس نظریے کو کہا گیا کہ جدائی دین سیاست، کہ ایک کام کرو، دین کو سیاست سے جدا کر دو۔ اب دین الگ ہے، سیاست الگ ہے، اب دین الگ ہو گیا، سیاست الگ ہو گئی۔ کہ تم اپنی سائنسی تجربات کو انجام دو اپنی لیب کے اندر میں، وہاں تمہارے جو نظریات پیش ہوں گے وہ تم دنیا کے سامنے رکھ دینا، اور سنڈے کے دن جب تم کلیسا آؤ، جب تم چرچ آؤ، تو وہاں پر اب بات ہوگی مذہب کی۔ ہماری جو کتابیں ہیں وہ چرچ میں کھلی جائیں گی، ہماری جو کتابیں ہیں وہ چرچ میں کھلی جائیں گی، ہماری باتیں چرچ میں بیان کی جائیں گی، تمہاری باتیں باہر بیان کی جائیں گی۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں، اس طریقے سے تصادم بھی نہیں ہوگا، مذہب بھی اپنی جگہ باقی رہ جائے گا اور تمہارے نظریات بھی اپنی جگہ باقی رہ جائیں گے۔ یہ کس نے کیا؟ پادریوں نے کیا۔ پادری سمجھ رہے تھے کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ کس نے کیا؟ یہ لوگوں نے شورش کی، جسے لوگوں نے انقلاب کا نام دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اب یہ کلیسا کی تعلیمات ہمارے لائق نہیں ہیں، یہ چرچ کی تعلیمات ہمارے لائق نہیں ہیں، اسے الگ کرو، مذہب کو الگ کر دو اور سیاست کو الگ کر دو، مذہب کو الگ کر دو اور سیاست کو الگ کر دو۔ مذہب کا کام نہیں ہے کہ آگے علمی معاملات میں دخل دے، مذہب کا کام نہیں ہے کہ اجتماع کے معاملات میں آگے دخل دے، مذہب کا کام نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں آگے دخل دے۔ ہماری زندگی جو ہے 4G کی سپیڈ سے جا رہی ہے اور تمہارا مذہب جو ہے ابھی تک وہی چل رہا ہے، تمہارا نیٹ وہی ڈائل اپ والا ہے، ہمارا 4G چل رہا ہے۔ کیسے ہوگا؟ نہیں ہو پائے گا۔ تو لوگوں نے شورش کیا، کلیسا کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ حکومت صحیح تھی یا غلط تھی، کتنے ظلم ہوتے تھے، کتنے ستم ہوتے تھے، میں اس سے بحث نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے مذہب حاکم ہوا کرتا تھا ہر چیز پر، ہر مسائل پر، اجتماع، علمی، معاشرتی، ہر چیز پر، سیاست، ہر چیز پر۔ بعد میں چونکہ مذہب اور یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ نہ چل سکی، اس لیے مذہب کو سیاست سے جدا کر دیا گیا۔ دیکھیں بات کہاں سے چلی ہے۔ نظریات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نظریے کو اخذ کرتے ہیں، کسی نظریے کو لیتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت بڑے نظریے کو حاصل کر لیا، اور جب اس نظریے کی تہ میں جایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نظریہ تو کہیں اور سے آیا تھا، یہ نظریہ تو عیسائیوں کا ہے، یہ نظریہ تو یہودیوں کا ہے، اس نظریے کو تو یہودیوں نے آج سے کئی سو سال قبل جاری کیا تھا۔ تو اب جدائی دین سیاست کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ وجہ آپ سب حضرات سمجھ گئے۔ تو مذہب میں وہ باتیں نہیں تھی جو اس زمانے میں تھی، مذہب میں وہ باتیں نہیں تھی جو اس زمانے میں۔ اب آئیے ہم آتے ہیں اپنے اسلام کی طرف۔ یہ تو بات ہو گئی چرچ کی، وہاں کے حالات پیش آئے، اور بہت لمبی تفسیر ہے اور بہت لمبی تاریخ ہے، جس بحث میں اگر میں وارد ہوا تو پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں۔ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہاں سے چرچ الگ ہو گیا، چرچ یعنی دین، اور زمانہ الگ، معاشرہ الگ ہو۔ اب چرچ کا کام کیا ہے؟ چرچ سے کتنا استفادہ کرنا ہے؟ چرچ سے کتنا استفادہ کرنا ہے؟ جو دن مخصوص ہے عبادت کا، اس دن اور جتنی دیر انسان چرچ میں رہے گا
اتنی دیر چرچ کی حاکمیت رہے گی، وہ بھی محدود، وہ بھی محدود۔ پہلے لوگوں کی زندگی میں روز و شب میں چرچ حاکم ہوا کرتا تھا، اب اس حکومت کو اتنا محدود کر دیا، اتنا محدود کر دیا، اتنا محدود کر دیا کہ وہ چند منٹ، چند گھنٹوں کا دن بن کر رہ گئے، چند گھنٹوں کا دن رہ گیا۔ یہ جو آج یورپ میں آپ بے راہ روی کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، یہ جو یورپ میں بے راہ روی کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں سے پوری دنیا میں پھیلتی ہے بے راہ روی، ایک مسئلہ جو ہم اپنے موضوع کے تحت ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ان مجالس میں، حجاب کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ ہمارے موضوع کے تحت ہے۔ وہ بات اسلام اور عصر حاضر، اس میں حجاب بھی ہے، حجاب کا مسئلہ آج کس مقام پر ہم نے حجاب کے مسئلے کو پہنچایا، کس کی وجہ سے پہنچا یہ مسئلہ یہاں تک کہ آج مسلمان خود، جس نے دامن اسلام میں پرورش پائی، جس کے والدین مسلمان، اسلام کا ماننے والا، اسلام کا جاننے والا، آج خود حجاب کی مخالفت کر رہا ہے۔ مسلمان خود، دوسروں کی بات نہیں کرتے ہیں، مسلمان خود حجاب کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ کیا قید و بند لگا کر رکھا ہوا ہے؟ یہ جو بے راہ روی کا سلسلہ شروع ہوا یورپ میں اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیلا، یہ بے راہ روی کب سے ہے؟ آپ نے کبھی اس کی تاریخ پڑھی ہے؟ جب کلیسا حکومت، جب چرچ حکومت کرتا تھا، یہ حجاب صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، سر ڈھانکنے کا حکم صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، سر جو ہے عیسائیوں کے یہاں بھی ڈھانکا جاتا تھا، ان کے یہاں بھی حکم تھا کہ اپنے سروں کو ڈھانک کر رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، ان کے یہاں بھی حکم تھا۔ اور پہلے یورپ میں بھی سر کو ڈھانکا جاتا تھا، بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے، قریب کی بات ہے۔ لیکن نقصان کیا ہوتا ہے جب کسی مذہب کو الگ کر دیا جاتا ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مذہب کے صحیح و غلط ہونے سے مجھے بحث نہیں ہے، نہیں تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے مذہب کو صحیح کہا، مثلا وہ مذہب عیسائی پھر صحیح ہو گیا، نہیں، مذہب کے صحیح و غلط ہونے سے بحث نہیں ہے۔ لیکن ایک مذہب تھا سروں پر، تو اس وقت تک حجاب بھی تھا، حجاب بھی تھا، اور بہت سی برائیاں جو آج کل عام ہیں وہ عام نہیں تھی۔ سڑکوں پر کھلے عام عریانیت کا مظاہرہ نہیں ہوا کرتا تھا، آج جو عریانیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہمارا مذہب جو ہے اب دنیا کے ساتھ نہیں چل پا رہا، اس لیے مذہب اب چرچ کے اندر ہوگا اور باہر جو ہوگا وہ انسانوں کی حکومت ہوگی جن کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اب وہ اپنے اعتبار سے اپنے نظریات بنائیں گے، اپنے اعتبار سے اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ تو اب چونکہ مذہب کو اٹھا کر طاق پر رکھ دیا گیا، سیاست سے الگ کر دیا گیا، تو اب یہ جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جتنی بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے، جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ سب اس بے لگام معاشرے کی دین ہے، اس بے لگام معاشرے کی دین جس کے منہ سے لگام نکال لی گئی۔ پہلے گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑے کے منہ میں جب تک لگام ہے آپ کے قابو میں ہے، آپ لگام نکال لیں، اب اسے قابو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے کے منہ میں جب تک مذہب کی لگام لگی ہوئی تھی، آج جو چیزیں ہم کہتے ہیں اس زمانے کا کلیسا بھی کہتا تھا، اس زمانے کا چرچ بھی کہتا تھا، مگر جب اس زمانے سے لگام مذہب کو نکال لیا گیا، اب زمانہ بے لگام ہو گیا، اب زمانہ بے لگام ہو گیا۔ آج بھی پردہ ہے، آج بھی ان کی ننیں
اپنے سر کو ڈھانکتی ہیں، پردہ مکمل کرتی ہیں، لیکن اسے ہم دلیل نہیں بنا سکتے. کہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلے ہی ایک کام کر دیا تھا کہ مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہب کو معاشرے سے الگ کر دیا، مذہب کو اجتماع سے الگ کر دیا، مذہب کو سوسائٹی سے الگ کر دیا. ہم کہیں گے کہ تمہاری بھی تو ننہیں پہنتی ہے پردہ، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ الگ چیز ہے، معاشرہ الگ چیز ہے نا، معاشرہ الگ چیز ہے، کیا وہ الگ چیز ہے؟ یہ نقصان ہے. یہی نظریہ، اب آپ اس کے نقصانات بھی دیکھ رہے ہیں، کتنے عظیم عظیم نقصانات ہیں. جب معاشرے سے مذہب کو الگ کیا جائے گا، جب دین کو مذہب سے الگ کیا جائے گا، تو اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جس کا تذکرہ بھی آپ لوگوں کے سامنے فضول ہے. آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہوا وہ یہ ہوا کہ زمانہ تیزی سے آگے بڑھا، مذہب کے پاس اتنے ان مسائل کو حل کرنے کی طاقت و سخت نہیں تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زمانے کی رفتار کا ساتھ دے سکے؟ یہ بات تو ہو گئی کلیسا کی. اب آئیے اسلام کی بات کرتے ہیں. کیا اسلام میں اتنی طاقت ہے؟ یہیں سے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا، یہیں سے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا اسلام میں اتنی طاقت ہے؟ اسلام میں اتنی وسعت ہے؟ 1400 سال پہلے نازل ہونے والا مذہب ہے. وہ زمانہ تھا جب خچروں پر بیٹھ کر سفر کیا جاتا تھا، اونٹوں پر بیٹھ کر سفر کیا جاتا تھا، گھوڑوں پر بیٹھ کر سفر کیا جاتا تھا. اس زمانے میں زرارہ آ کر امام صادق سے یہ تو سوال نہیں کریں گے نا کہ مولا میں اگر بلٹ ٹرین میں بیٹھ کر سفر کروں تو کتنے میل پر میری نماز قصر ہوگی. زرارہ یہ تو نہیں پوچھیں گے نا. زرارہ تو یہی پوچھیں گے مولا اگر میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر سواری کروں تو حد ترخص کا کیا مسئلہ ہوگا اور میری نماز قصر کیسے ہوگی. تو وہ سوال تو گھوڑے کے ہی بارے میں کریں گے نا، وہ سوال تو اونٹ کے بارے میں کریں گے. اور آج ہم نہ گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں نہ اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں. آج ہمارا سفر بلٹ ٹرین سے ہوتا ہے. کیا اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آج کے بلٹ ٹرین کے مسائل کا جواب دے سکے، ہوائی جہاز کے سفر کے مسائل کا جواب دے سکے، چاند کے مسئلوں کا جواب دے سکے؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ درپیش آتا ہے نا کہ آپ سے کہا گیا کہ بھائی آپ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. کعبہ زمین پر ہے. اب انسان اگر چاند پر چلا جائے اور چاند پر جا کے اس سے نماز پڑھنی ہو تو بتاؤ کس سمت نماز پڑھے؟ کیا اسلام ان باتوں کا جواب دیتا ہے؟ کیا اسلام کے پاس ان مسائل کا حل ہے؟ کیا اسلام زمانے کے ساتھ چل سکتا ہے؟ کہے یہ زمانہ کیا، آنے والی کئی صدیاں بھی اگر آ جائیں تو اسلام میں اتنی طاقت ہے، اسلام میں اتنی وسعت ہے، اسلام میں اتنا پھیلاؤ ہے کہ اسلام ہر زمانے کا ساتھ بھی دے سکتا ہے. بلکہ میں اپنے الفاظ کو بدل کے یوں کہہ سکتا ہوں کہ زمانے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ سفر کر سکے. زمانے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ سفر کر سکے. ابھی زمانہ کتنا ترقی کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ زمانے نے بہت ترقی کر لی، بہت ترقی کر لی، بہت ترقی کر لی. کتنی ترقی کر لی؟ کہ بہت زیادہ ترقی کر لی کہ انسان چاند پر پہنچ گیا. کتنا عرصہ لگا تمہیں چاند پر پہنچنے میں؟ کہیں چاند پر پہنچنے کے لیے پہلے سالوں راکٹ کو تیار کیا گیا، سالوں، ہے نا، سالوں تک راکٹ کو تیار کیا. پھر ان کا سفر جو ہے ہفتوں اور مہینوں پر مشتمل تھا. پھر وہ ہفتوں اور مہینوں میں چاند پر پہنچے اور پھر ہفتوں اور مہینوں بعد چاند سے واپس آئے. تو اس پورے کام میں انہیں کئی سال کا
عرصہ درکار ہو گیا. یہ چاند کہاں پر ہے؟ کہیں یہ چاند ہمارے نظام شمسی میں ہے. ہمارا نظام شمسی کیا ہے؟ ہمارے نظام شمسی میں ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، ایک مریخ ہے، ایک زحل ہے. یہ ہمارا ایک نظام شمسی ہوا. اسی طریقے سے اور ہزاروں نظام شمسی اور بھی موجود ہے. اور ان نظام شمسی سے آگے کے سفر کا ابھی اگر صرف ثریا تک پہنچنا ہو تو ابھی ہماری طاقت نہیں ہے. یعنی ہماری ترقی ابھی اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظام شمسی کے باہر جا سکیں، چجائی کے کئی اور نظام شمسی، اس کے بعد پھر اور جو ہے آگے کا سفر ہے نا. ابھی اس کے آگے کتنے نظام شمسی ہیں اور کتنی گیلیکسیاں ہیں؟ بہت سی گیلیکسیاں ہیں. پہنچ سکتے ہیں کیا؟ کہے پہنچنے کا ابھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا زمانے کی اتنی ترقی کے باوجود. اور یہ اسلام وہ اسلام ہے کہ آج سے 1400 سال قبل نازل ہوتا ہے. 15ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بات ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. معراج یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کہاں گئے تھے واللہ عالم. کتنی نظام شمسی کو پار کیا واللہ عالم. کتنے آگے گئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اتنے آگے گئے کہ خود کہتے ہیں کہ جو ہے ایک کمان سے زیادہ یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. یعنی اب اس سے آگے کوئی منزل نہیں تھی. اب اس سے آگے کوئی سفر کرنے کا جو ہے راستہ نہیں تھا. بس ایک کمان کا فاصلہ تھا. محمد اتنے آگے گئے، اتنے آگے گئے. اور کتنے دنوں میں گئے، کتنے سالوں میں گئے؟ کہ تمہارے زمانے کو صرف چاند پر پہنچنے کے لیے سالوں درکار ہوتے ہیں. یہاں پر محمد جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. وضو کا پانی جیسے بہ رہا تھا ویسے ہی بہتا رہتا ہے. چلوات یہ اسلام، یہ اسلام. تم آج راکٹ بنا رہے ہو، اسلام 1400 سال پہلے راکٹ کی بات کرتا ہے. اور راکٹ بھی نہیں، ایسا راکٹ جو شاید لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ چلے. میں لائٹ کی سپیڈ چونکہ ہمارے سمجھ میں یہی آئے گا لائٹ کی سپیڈ سے، اس سے زیادہ ابھی ہم آگے نہیں بڑھے ہیں. تو میں مثال بھی وہی دے رہا ہوں جو ہماری سمجھ میں آئے. سورہ نور آج سے 1400 سال پہلے. لائٹ اور فزکس میں جو لائٹ کے مسائل ہیں، نور کے مسائل ہیں، وہ آج کے. ہمارے قرآن میں نور کے مسائل کو 1400 سال پہلے ڈسکس کیا. اسلام میں ہونا اور بات ہے مسائل کا، ان مسائل کا سمجھ کر لوگوں تک پہنچانا یہ ایک الگ چیز ہے. نہ جاننا تو نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا نا. بھائی آپ نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلام میں وہ بات ہی نہیں ہے. آپ نہیں جانتے. اب ہمارے فرزند بیٹھے ہوئے سامنے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب میں انہیں دے دوں، یہ کتاب میں انہیں دے دوں اور کہوں کہ محرم کا زمانہ چل رہا ہے، جو کہے گا مجلس کے لیے سب جگہ جا کے پڑھیے گا. کیا پڑھوں گا؟ کہوں گا یہ کتاب ہے، اسلام ہے، اس میں بھی اسلام لکھا ہوا. یہ کتاب ہے، لے جا کے استفادہ کرتے رہنا. ہو پائے گا؟ کر پائیں گے؟ نہیں ہو پائے گا. کیوں نہیں ہو پائے گا؟ کہ اس لیے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ 50 مجلسوں کا میٹر ہو مگر وہ ایک مجلس بھی نہ پڑھ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ بات استفادے کی آتی ہے نا، کہ تم استفادہ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. یہ اپنی جگہ مسلم ہے. ایسے اسلام اپنی جگہ کامل ہے، کئی صدیوں تک کے لیے کامل ہے. آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. ہم نے تو اتنے بڑے بڑے اندھوں کو دیکھا. یہ کتابی باتیں تو الگ رہ گئی، یہ کتابی باتیں الگ رہ گئی. بس مارس کر چکا ہے، میری تمہید کا آغاز بھی نہیں ہو پایا. یہ باتیں جو ہیں علمی ہیں.
یہ مسائل علمی ظریف ہیں، دقیق نکات ہیں، ان کی باتیں تو چھوڑیے. ہمارا معاشرہ تو اتنا اندھا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، تھوڑا سی ویک ہو جاتی ہیں تو چشمے کا استعمال کرتا ہے. میری آنکھیں بھی دور کی نظر میری کمزور ہے، اگر میں یہ چشمہ اتار دوں تو آخری شخص کون بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا ہے یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن کون ہے وہ میں سمجھ نہیں پاؤں گا. یہ میں سمجھ نہیں پاؤں. آنکھیں کبھی کبھی کمزور ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ وہاں سے بیٹھ کر آواز دے، آخری شخص بیٹھ کر آواز دے کہ میں فلاں ہوں، تو پھر اب یہ جو آنکھوں کی کمزوری ہے یہ اس کا بدل ہو گیا، اس لیے کہ اس نے بیٹھ کے کہا نا کہ میں فلاں ہوں. تو اب میں بہانہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نے آپ کو نہیں پہچانا. وہ کہے گا نا بھائی آپ کے چشمہ نہیں لگا تھا مگر میں نے دور سے آواز دی تھی کہ میں فلاں ہوں، تو آپ کے کان تو سلامت ہے. یہ معاشرہ کتنا اندھا، سمجھ کر بھی نہیں سمجھ. امام کو رسول غدیر خم میں ہاتھوں سے اٹھا کر، زبان سے بول کر، زبان سے کس کے لیے بولا؟ کہ جو اندھے ہیں وہ کان سے سن لے، جو بہرے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ لے. سب کے سامنے کہتے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. کیوں؟ تاکہ تم زمانے کے ساتھ چل سکو. علی کے دامن سے متمسک رہو گے تو زمانے کے ساتھ ساتھ چل سکو گے. تمہارا زمانہ راکٹ والا ہوگا، علی تمہیں اس راکٹ والے زمانے میں بھی آگے رکھیں گے. مگر معاشرہ اتنا اندھا ہوا، اتنا بہرا ہوا کہ اس نے دیکھے ہوئے کو اندیکھا کر دیا، سنے ہوئے کو انسنا کر دیا. آج عالم یہ ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے سے مسئلے، حجاب کا مسئلہ چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے حجاب کا، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے حجاب کا. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم اتنے گر جاتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل نہیں ملتا. تو پھر جب بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، واقعاً جو مسائل بڑے ہوں گے ان کا حل کہاں سے تلاش کیے. ایک آخری بات ضروری ہے جو میں یہ کہہ دیتا ہوں، جدائی دین از سیاست، یعنی سیاست سے مذہب کو جدا کرنا. پوری میں نے جو ہے پورا مقدمہ صغرا کبرا سب آپ کے سامنے بیان کیا. ایک چیز جو آخری بیان کرنا ہے اور اس کے بعد ربط مسائل. ہمارے یہاں بھی یہ نظریہ ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے، مذہب کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے. نتائج آپ دیکھ رہے ہیں، یورپ میں اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. اس نظریے کی رد بہت زبردست طریقے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ کبھی بھی مذہب جو ہے سیاست سے جدا نہیں ہے. وہ سیاست ہی کیا جس میں مذہب نہ ہو، اور وہ مذہب ہی کیا جس میں سیاست نہ ہو. اس لیے کہ اگر مذہب سے ایک چیز کو نکالیں گے، کسی بھی چیز سے کسی کو نکالو تو وہ ناقص ہو جاتی ہے. آپ مذہب سے سیاست کو نہیں نکال سکتے، اور وہ سیاست جس میں مذہب نہ ہو وہ سیاست نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. ان الحکم الا للہ، حکم اور حاکمیت صرف اللہ کے لیے، حکم و حاکمیت صرف اللہ کے لیے، اور وہ جسے عطا کرتے اس کی ملکیت ہے، جسے چاہے عطا کرتے. اپنے رسول کو دے دے، اپنے اولیاء کو دے دے، اپنے ائمہ کو دے دے، پھر حکومت ان کی ہے، حکومت ہو جائے. انشاءاللہ اس نظریے کو آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ہمارے مذہب میں نظریہ جدائی از دین از سیاست کا کیا خراب اثر پڑا وہ انشاءاللہ کل بیان کریں. یہی نظریہ تھا جو کربلا میں ہر طریقے سے وارد کیا. حکیم شام الگ ہے اور حکیم شام کون ہے؟ کہیں یہ سیاست، ایک طرف امام حسین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے.
اگر دین و سیاست کو الگ نہ کیا جاتا، اگر دین و سیاست کو الگ نہ کیا جاتا تو یزید کس طریقے سے تخت خلافت پر بیٹھ سکتا تھا؟ کیسے بیٹھ سکتا تھا تخت خلافت پر؟ اس لیے کہ یزید کے پاس سب کچھ تھا، دین ہی تو نہیں تھا نا، دین ہی تو نہیں تھا اس کے پاس، اس لیے پہلے دین کو الگ کر دیا تاکہ کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ تم دیندار ہو تبھی تو بیٹھے ہو، یہ سوال نہ ہو سکتا۔ کربلا واقعی اس لیے امام نے خود کہا انی لم اخرج حشیرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی۔ معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، معاشرہ جو علمی چیزوں سے دور ہو گیا، معاشرے سے نبوت کو نکال کر پھینکا جانے لگا، معاشرے سے امامت کو نکال کر پھینکا جانے لگا، معاشرے سے توحید کو ختم کیا جانے لگا۔ امام نے پھر قیام کیا کہ میرا سر رہے نہ رہے، میرا گھر رہے نہ رہے، میرے بچے رہے نہ رہے، خدا کا دین رہے۔ اور امام کی شہادت کے بعد اس پرچم کو جناب زینب نے سنبھالا، جناب سید سجاد نے سنبھالا۔ جناب سید سجاد نے بتایا کہ دیکھو میرے پاپا کا سر کٹ گیا مگر توحید زندہ ہو گئی، دیکھو ہمارا گھر لوٹ گیا مگر دین بچ گیا۔ کیا کیا نہیں دیا حسین نے۔ میں شہادتوں کی بات نہیں کرتا، شہادتوں میں تو ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے، اس سلسلے میں حر کی شہادت ہے، حبیب کی شہادت ہے، مسلم کی شہادت ہے، زہیر کی شہادت ہے۔ تو ایسے ہی یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ سلسلہ پہنچتا ہے، پھر اس سلسلے میں جناب قاسم کی شہادت ہے، اس سلسلے میں پھر جناب علی اکبر کی شہادت ہے، پھر اس سلسلے میں اون محمد کی شہادت ہے۔ ہاں، ان تمام شہادتوں سے جب آگے بڑھتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک 6 مہینے کے بچے کی بھی شہادت شامل ہے۔ ہاں، اس 6 مہینے کے بچے کی شہادت کے ساتھ ساتھ جب یہ شہادتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک بہن ایک ٹیلے پر کھڑی ہوئی ہے، ایک بھائی کے سر کو ایک ملعون ذبح کر رہا ہے، گلا سوکھا ہوا ہے، اور اس سر کو ذبح کرنے کے بعد اس بہن نے یہ بھی منظر دیکھا کہ اس سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ ہاں، یہ تمام محضر شہادت بھی ہم نے دیکھا۔ ہاں، ان تمام شہادتوں کے ساتھ ساتھ کربلا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ شام غریبہ کے بعد جب اشقیاء خیام کی طرف آتے ہیں تو وہ پردہ جس کا خیال علی نے مدینے میں اس طریقے سے رکھا کہ جب شام کا وقت ہو جاتا تھا، جب چراغ بجھا دیے جاتے تھے، جب گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھی، اس وقت زینب کو آواز دیتے تھے کہ زینب چلو نانا کی قبر کی زیارت کو چلتے ہیں، تاکہ زینب کے چہرے پر، زینب کے سر پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ ہاں، ایک طرف عباس ہوا کرتے تھے،
ایک طرف علی اکبر ہوا کرتے تھے، سامنے حسین چلا کرتے تھے. ارے یہ منظر کے ساتھ اس اہتمام کے ساتھ زینب جایا کرتی تھی. ہاں مگر شام غریبہ کے بعد ارے زینب کی چادر کو چھین لیا گیا. زینب بے سروچ بے چادر، بے زینب بے مکنا. اور اسی طریقے سے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر طے کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما.